الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا وقال في حدیث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج جمعہ کے بیان میں بڑی چھوٹی سائز کی دو حدیث پڑھی، لیکن یہ پورے اسلام کا مجموعہ ہے۔ ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم اور رہنما حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو اور آپ کے طریقے یعنی سنت رسول کو ہم اپنی زندگی کا دستور اور آئین بنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی شروع کریں، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چاہے خانگی معاملات سے متعلق ہو، اللہ کی اطاعت، عبادت اور ہماری دنیاوی زندگی کی معاشرت اور رہن سہن، کھانا پینا، یہ سب کی سب اسلام نے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ آئین نازل فرمایا ہے جو قرآن کہلاتا ہے، اور قیامت تک یہ قانون کسی بھی قسم کی بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ عمل ہمارے لیے اللہ نے دستور اور قانون بنایا، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی اسلام ہے اور یہی بندگی ہے۔ فطری بات ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، اپنی ایک تمنا ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اسی چیز کو دوسرا آدمی ناپسند کرتا ہے۔ کام کرنے میں، تجارت کرنے میں، کھانے پینے میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہوا جس کو کہتے ہیں، خواہش نفس، طبیعت، مزاج۔ تو اسلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا ذاتی مزاج اور تمہاری ذاتی طبیعت وہ اور اسلام کا دیا ہوا قانون جب ٹکرائے اور جب دونوں میں فرق نظر آئے تو اسلام کے مطابق عمل کرنا ہوگا، یہی بندگی ہے اور یہی اطاعت ہے۔ مثال کے طور پر میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں خوب پیسہ حاصل کروں، چاہے رشوت لے کر کے، چاہے ڈاکہ ڈال کر کے۔ ہر آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے، روپیے کی ضرورت ہے۔ اسلام کہتا ہے رشوت لینا حرام ہے، راسی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس خوب دولت آ جائے، اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ میں سود لینا شروع کروں، 10%، 8%، اس میں نہ ہرے لگے گی اور نہ پھٹکری، اور رنگ چوکھا بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، اور دنیا اسی کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ حرم اللہ، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو یعنی لین دین میں جو نفع لیا جاتا ہے اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، سامان لے کے آتا ہے اور اپنا خرچ کرتا ہے، اس کے بعد
10 روپیہ 20 روپیہ منافع رکھ کر کے بیچتا ہے، سب پوری دنیا جانتے ہیں، اس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس لیے کہ ایک سامان دیا اس کے بدلے میں پیسہ لیا۔ اور ایسے ہی صرف آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس کے بعد اس میں پرسنٹ لگا دیا کہ مہینے کے اعتبار سے میں اتنا پیسہ لوں گا، یعنی 100 روپئے پر 10 روپیہ ہر مہینہ میرا سود بنے گا، حالانکہ اس نے اسے کوئی چیز دی نہیں ہے بدلے میں، صرف روپیہ دیا اور وہ روپیہ اس کو ہر حال میں ملے گا۔ یہ قرض لینا اور دینا ہوا، اس میں جو پیسہ بڑھا کے لیتے ہیں اسے اللہ نے سود قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر طبیعت ٹکراتی ہے، شوق ٹکراتا ہے، تو اب اسلام کا حکم ہمیں دیکھنا ہے اور طبیعت کو بھی دیکھنا ہے، تو طبیعت کو دبانا پڑے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن ہوگا ہی نہیں حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات، اس کی طبیعت، اس کا مزاج میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ بعلم علی علم، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنے طبیعت کو بنا رکھا؟ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سوچنے کی ہے کہ شریعت کے مطابق ہم عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو کہاں کہاں دباتے ہیں، اپنی خواہشات کو ہم کہاں کہاں دباتے ہیں، اور اس میں اگرچہ بظاہر ہمیں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں تمہیں نفع ہے اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بظاہر ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہماری اصل زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب بنانے کے لیے وعدہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت کی زندگی جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بعد پھر دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ تو اس زندگی کی طرف اللہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ بہت سی چیزیں ہماری ہوتی ہیں کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز میں تمیز نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہم اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے کوئی کام کر ڈالتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں مسئلہ۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بینک سے جا کر کے سود پر لون لے لیتے ہیں، کتنی بات ہے لون لینا ہے لون، اور اس کے بعد لون لے لیا، تو لینے سے پہلے نہیں مسئلہ پوچھے گا، جب لے گیا اور جب پھنسے گا اور جب وہاں سے مطالبہ ہوگا تو اتنی صورت ہے کہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں معلوم کیا ہوگا کہ ہم نے پہلے شریعت کے مقابلے میں اپنی طبیعت کو ترجیح دی، شریعت کے مقابلے میں اپنی طبیعت کو ترجیح دی، اور جب گاڑی پھنسی تو مولانا یاد آ گیا، مفتی صاحب یاد آ گئے، اور طرح طرح کے مسئلے جو ہے وہ بنا کر کے جا کر کے کوئی صورت نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کیا بنے گی، میں تو لے لیا ہوں۔ تو اب صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور جب سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو جاتا تو صحابہ بغیر چوں چرا کے اگر کے مگر کے کیلو کال کے اس پر عمل کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، یعنی سر جھکا کے غور کرے۔ گریبان میں منہ ڈالنے کا مطلب بٹن کھول کے دیکھنا نہیں ہے۔ جب آدمی غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تدبر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ کیا نہیں فائدہ۔
اور مسئلہ پوچھنے میں اور سمجھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہماری ابدی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اور جیسے ہم گاڑی چلانے میں، لوم کا ڈھنگ سیکھنے میں، لوم کا اور بھی کوئی کام جو ہمارے علاقے کا، اس گاؤں کا کاروبار ہے، اس کے سمجھنے میں کیا کسی سے شرماتے ہیں کیا؟ یہ ہمارا کاروبار ہے، سمجھنے میں ہمیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر کے ہماری اصل زندگی، ہماری روح کی تازگی، ہمارے ایمان کی صداقت اور ہمارے عمل کی صالحیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اولاً تو ہم معلوم کریں اور معلوم کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ تو ہوا یعنی خواہش نفس کو کہا جاتا ہے، اپنے خواہش نفس کو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے جان بوجھ کر کے گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ وعلی قلبہ وعلی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھ پر، اس کے دل پر، اس کے کان پر پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی۔ دل پر مہر لگانے کا مطلب آدمی ضد ہو جاتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، اس کا دل قبول ہی نہیں کرتا، تو اللہ نے اس پر مہر لگا دیا۔ کان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگا دی ہے، حق بات نہیں سمجھتا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی آنکھ پر پردہ ہے، سچائی حقیقت کو وہ دیکھتا ہے لیکن اس کو مانتا نہیں ہے، یہ آنکھ کا پردہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اہم بات بتائی ہے کہ ہمارے طبیعت کو، ہماری خواہش کو کامیابی کے لیے دبا کر کے اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق بنانا، یہی کمال ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم، ان میں کا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھتا ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں، اور یقیناً مانتے ہیں ہم اللہ کو ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر جو ایمان کے بارے میں فرمایا تو وہ مومن نہیں ہے، یعنی ایمان کا جو کمال اور جمال ہے، جو کارنامے انجام دلواتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ اللہ کا حکم تھا، صحابہ آگے بڑھ گئے، اللہ کا حکم تھا، صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں دوسری جگہ جا رہا ہوں تو مکان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چھوڑا، اور آپ کو اپنا مقتدا، اپنا امام عملاً بنایا، نعرہ لگا کر کے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا انتظار کیا کرتے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کسی جمعہ میں سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گزر رہے تھے، ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے اور اس مکان کو 2 منزلہ بنا رہے تھے۔ اسلام نے کبھی دنیا داری کو پسند نہیں کیا، صحابہ کی شان ہی الگ تھی، وہ تو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، رسول اللہ کی زندگی اور ان کو سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا، وہ ایمان کا جو نور اور ایمان کا جو کمال ان کی زندگی میں تھا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بڑھ کر کے جماعت دنیا میں کوئی نہیں، انبیاء کے بعد اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آنے تک اور آپ کی زندگی تک اس کائنات میں اگر کوئی سب سے پاکیزہ باکمال فرمانبردار اطاعت شیار راتوں کو جاگنے والی اللہ کے لیے جینے اور مرنے والی اللہ کے لیے کام کرنے والی اللہ کے لیے دوستی کرنے والی اللہ کے لیے نفرت کرنے والی سب کچھ اللہ کے لیے کرنے والی اگر کوئی جماعت تھی وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی تمناؤں کو اپنے خیالات کو اپنے مزاج کو اپنی طبیعت کو اسلام کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد صحابی کو پتا چلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کس کا مکان ہے لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہیں وہ مکان بنوا رہے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے یعنی تھوڑا سا ناگواری کے انداز میں کہ دنیا کے داری سمجھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی حالانکہ بلڈنگ بنانے سے کاروبار کرنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے تو صحابہ جب آئے وہ صحابی جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور تمہارے مکان کو دیکھ کر کے انہوں نے پوچھا تھا چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے اچھا اٹھایا کدال لگایا گھر والوں کو پورا گھر منہدم کر دیا دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے دیکھا مکان گرا ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا لوگوں نے واقعہ بتایا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ نے اسے دیکھا تھا اور ذرا سا ناگواری کے ساتھ اسے ناپسند کیا تھا تو ان کو احساس ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا لہذا انہوں نے مکان گرا دیا ایک دوسرے صحابی بڑا شاندار لباس پہن کے آئے پھول پتی والا جیسے کہ سب کو شوق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ذرا سا ناگواری کا اظہار ہوا ان کو معلوم ہوا اٹھ گئے مجلس سے اور گھر چلے گئے اور گھر جا کر کے اس کرتے کو جوبے کو اتارا جبکہ وہ غربت کا زمانہ تھا صحابہ کو پورا لباس بھی نہیں ملتا تھا کھانا بھی نہیں ملتا تھا اس کے بعد اللہ نے نوازا ارب پتی کھرب پتی بنایا اس کے بعد وہ صحابی گئے کرتا اتارا جلا دیا آپ سے پوچھا پھر آئے مجلس میں دوسرا کپڑا پہن کر کے فرمایا وہ لباس کیا کیا کہا کہ اللہ کا رسول میں نے جلا دیا آپ کو برا لگا تو مجھے کیسے گوارا فرمایا کسی عورت کو دیتی ہوتے گھر میں وہ پہنتی یہ تھی صحابہ کی فرما برداری جن کو اللہ نے نوازا اور کیسوں کے کی حکومت ان کے حوالے کر دیا جانتے ہیں صحابہ کا ایک دور گزرا غربت کا اور دوسرا دور گزرا ہے صحابہ کا اللہ نے اتنی دولت دی اتنی دولت دی اتنی دولت دی کہ آج مکیش امبانی اور اڈانی ان کی دولت بھی ان کے سامنے کچھ نہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور وہ ایک مرتبہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر سے جو صرف سونا نکلا تھا تو بیل جانتے ہیں بیل بڑا سا بیل اس کی کھال کو نکالا جائے گا اس کو سونے سے بھر دیا جائے گا اور سونا یوں بھی وزن میں ہوتا ہے تو 3 بیل کے کھال میں سونا بھر بھر کے اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے جو باغات وغیرہ تجارت کی وہ الگ تھی یہ تھا مالداری کا معاملہ لیکن سب اللہ کے لیے جب بھی ضرورت پڑی اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے اور اس حدیث کا مصداق بنائے کہ ہماری خواہشات ہماری طبیعتیں سب اللہ کے مرضی کے لیے وقف ہو جائیں اور ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں